الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اپنی آخری کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر انسان اور ہر امتی کے لیے ہدایات ارشاد فرما دی ہیں۔ آپ نے سب چیزیں بتا دی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے صراحتاً ارشاد فرما دی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نصوص کے تحت ہیں، مخفی ہیں، مجتہدین نے اس کو واضح کر کے امت کے سامنے کھول دیا ہے، بیان فرما دیا ہے۔ آج میری گفتگو علماء کرام سے ہے۔ میں علماء کرام سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو جانتے ہیں۔ بس مذاکرہ چاہیے اور تکرار چاہیے اور یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بعض باتیں یاد کرا دیں کہ یہ کام بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بات بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو میں نے آج کی مجلس میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد کچھ وقت آپ کو بھی دوں گا۔ کوئی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں، کوئی بات آپ مجھے بتانا چاہیں، کوئی بات مجھ سے سمجھنا چاہیں، کوئی بات مجھے سمجھانا چاہیں، تاکہ ہمارا مذاکرہ آج کی مجلس کے اندر مکمل ہو جائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کیا ہے؟ اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین میں بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ اگر کوئی شخص ہم سے پوچھ لے کہ آپ بتاؤ کہ دین اسلام کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا دین عطا فرمایا ہے، وہ دین کیا ہے، تو مختصر لفظوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ بنیادی اجزاء دین کے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات،
نمبر 5 معاشرات۔ یہ دین کے بنیادی 5 اجزاء ہیں جن کو ازبر کرنا ہمارے ذمے، ہم اچھی طرح اس کو یاد کر لیں۔ اعتقادات کا معنی عقائد ہیں، عبادات کا معنی اعمال ہیں، اخلاقیات کا معنی اخلاق ہیں، معاملات کا معنی باہمی تعلقات ہیں، اور معاشرات کا معنی رہن سہنے کے آداب و طرز زندگی ہے۔ دین کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق، نمبر 5 معاملات، نمبر 4 معاشرات، اور نمبر 5 معاملات۔ یہ دین کے بنیادی اجزاء ہیں۔ یہ خلاصہ ہے پورے دین کا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور سمیٹنا چاہیں اور مختصر کرنا چاہیں تو آپ یوں فرما سکتے ہیں کہ دین کے بنیادی اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، نمبر 3 اخلاق۔ یہ 3 اجزاء ہیں بنیادی۔ میرا ارادہ بھی ہے، میں اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں، حسب ہمت افراد بھی تیار کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے ہر ملک اور ہر ملک کے ہر بڑے ڈسٹرکٹ میں جہاں تک ممکن ہو میں ایسے مراکز قائم کروں کہ ان مراکز میں سے ہر مرکز وہ عقائد کی درسگاہ بھی ہو، مسائل کے لیے دارالافتاء بھی ہو، اور اخلاق کی اصلاح کے لیے وہ خانقاہ بھی ہو۔ وہاں بیٹھنے والا شخص عقائد بھی سمجھا سکے، آنے والے لوگوں کو مسائل بھی بتا سکے، اور آنے والے حضرات کے اخلاق کا تزکیہ بھی کر سکے، اصلاح بھی کر سکے۔ اگر آپ اس کو مزید مختصر کریں گے تو میں یوں عرض کروں گا کہ دین کے بنیادی اجزاء وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ اخلاق کی اگر آپ بنیاد دیکھیں گے تو نظریہ بن جائے گی، اور اگر آپ اس کا ثمر اور نتیجہ دیکھیں گے تو عمل بن جائے گا، کیونکہ اخلاق خلقن کی جمع ہے، اور خلق باطنی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو عمل پر انگیختہ کرے۔ اگر اچھی کیفیت ہے تو عمل اچھا سرزد ہوگا، کیفیت بری ہے تو عمل برا سرزد ہوگا۔ تو بنیاد پھر دین میں 2 چیزیں ہو گئیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 مسائل۔ ہمارے ہاں جو عقائد ہیں ان میں بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ قیامت۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ توحید۔ توحید میں بنیادی چیزیں جو سمجھنی ہیں وہ ہے توحید ذات، توحید صفات، توحید اسماء۔ اس کے لیے آپ میری توحید باری تعالیٰ فائل ہے، مستقل آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں، منگوا لیں، پڑھ لیں، یا چاہیں تو میرا اس پہ سبق سن لیں، میرے مستقل اسباق اس پر موجود ہیں۔ اور عقیدہ رسالت میں بنیادی چیزیں 2 ہیں۔ نمبر 1 ذات نبوت، نمبر 2 وصف نبوت۔ پیغمبر کی ذات کیا ہے اور پیغمبر کے اوصاف کیا ہیں۔ قیامت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ موت سے لے کر حشر تک کا وقت یہ قیامت صغریٰ ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، اور حشر کے بعد وہ قیامت کبریٰ ہے۔ اب ہم نے ان سب عقائد کو سمجھنا ہے، عقائد کو سمجھانا ہے، اپنی زندگی میں ان عقائد کو لانا ہے۔